نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی آپ پر رحمت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو، سدا میری دعا ہے تمہیں دونوں جہاں میں راحت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، زندگی تندرستی دے، عزت آبرو دے، رزق روزی فراغتی کا دے، ہر قسم کی تکلیف، تنگی، ترسی، مصیبت، آفت بلا سے اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ جی تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہمارا بالکل چینج ہے، بالکل مختلف ہیں، الفاظ، انداز، لہجہ، سبھی کچھ۔ آج ہم کرونا کے نقصانات نہیں بلکہ کرونا کے فوائد کے بارے میں جانیں گے۔ اگرچہ ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ کرونا ایک وبائی اور مہلک مرض ہے۔ اس وبا نے جس قدر دنیا میں جانی نقصان کے ذریعے تباہی مچائی ہے، اس سے کہیں زیادہ تباہی اس کے خوف نے مچائی ہے، جس کی وجہ سے نفسیاتی امراض میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس کا ادراک ابھی تو نہیں لیکن آنے والے وقت میں بخوبی لگایا جا سکے گا۔ ایک نشریاتی ادارے کی تحقیق کے مطابق مغربی ممالک میں گھریلو تشدد میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نقصانات اگرچہ لاتعداد ہیں، جن کا احاطہ کرنا یقیناً ناممکن ہے اور جن کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور مختلف لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اسی وبائی مرض کے چند فوائد بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑا سا حیران کن ٹاپک ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے۔ جی مثلاً سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس سے ایک فائدہ حاصل ہوا ہے وہ ہے وقت۔ ایوری ورکنگ پرسن، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا وہ اسکول گوئنگ بچے ہوں یا کالج اور یونیورسٹی گوئنگ طلبہ و طالبات ہوں، ان کے پاس اپنی فیملی کے لیے، اپنی فیملی میں سے ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن لاک ڈاؤن جہاں پہ ایک تھوڑا سا مشکل وقت ہے، اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں ایک گولڈن چانس مل گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن نے انہیں ایک گولڈن چانس پرووائڈ کیا ہے۔ اب اس وقت میں وہ ایک دوسرے کو وقت دے سکتے ہیں، وہ اپنے رشتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ مثلا چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے چند رشتوں کی رکھتی ہوں۔ سب سے پہلی ہے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ۔ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن افسوس آج کل ہوم ورک کی وجہ سے، اسکول کی ٹف روٹین کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے، اور فادر جو ہیں وہ اپنی جاب کی وجہ سے یا اپنے کام کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہم ٹائم نہیں دے پاتے۔ لیکن یہ اتنا خوبصورت چانس اللہ نے دیا ہے نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بچپن کو انجوائے کریں، ان کے ساتھ گیمز کھیلیں، ان کی معصومانہ باتیں سنیں، ان کی کہانیاں سنیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کریں، نہ کہ گھر میں بور ہوتے رہیں، ٹی وی دیکھ لیا، سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ کر دیا، نیٹ چلا لیا، یا بور ہو لیے یا لڑنا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ بہت ہی خوبصورت اور گولڈن وقت ہے۔ بہن بھائی جو ان میرڈ ہیں، بہن بھائی، ان کا بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہنوں کا آپس میں بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، بڑا میٹھا رشتہ ہے یہ۔ لاک ڈاؤن سے پہلے تو اگرچہ ہوم ورک، کام کاج، کاروبار کی وجہ سے وقت نکالنا مشکل تھا، لیکن اب گھر پر بجائے بور ہونے کے، بجائے ایک دوسرے سے اریٹیٹ ہونے کے، ٹی وی وغیرہ پہ، نیٹ پہ وقت گزاری کے بجائے ان رشتوں کو نئے سرے سے جوڑ لیں، ان کا ارادہ کر لیں، ایک دوسرے کی سنیں۔ جب یہ رشتے چھوڑ جاتے ہیں نا، جب یہ رشتے جدا ہو جاتے ہیں نا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہیں سے پکڑ کے واپس لے آئے۔ جیسے بہنیں ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، سب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، بھائی بہن آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، پیرنٹس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر بندے کا دل کرتا ہے جیسے سارے ایک دفعہ اکٹھے ہوں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں۔ سوری میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی ہوں۔ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اکٹھے بیٹھ کے گپے ماریں، کھیلیں کودیں، ہنسیں، باتیں کریں، لیکن وہ ٹائم واپس نہیں آتا، پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی ایک اور چھوٹی سی بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں، یہ بیٹیاں جو کالج گوئنگ ہیں، ان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا، کافی ٹف روٹین ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس ٹائم میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹائیں۔ مثلاً سب کی چھٹیاں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، سب گھر پہ ہیں، لیکن ماما کی تو چھٹیاں نہیں ہیں نا، اور ماں کوئی مشین تو نہیں ہے نا۔ ماں کے حصے کا کام کر لیا کریں بیٹیاں اٹھ کے، ان کو تھوڑا ریسٹ دیں، ان کو تھوڑا موقع دیں، ان کے حصے کا کام ان کے اٹھنے سے پہلے کر لیا کریں، کچن میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کریں۔
گھر کے کام کاج میں صفائی ستھرائی میں ان کی ہیلپ کر دیا کریں، اور کچھ نہیں تو گھر کی سالانہ صفائی کر لیں، جیسے کوئی کپڑے وغیرہ، ابھی جیسے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں کے کپڑے نکال کے وہ سارے پریس کر کے لگا دیں الماریوں میں سب کی ہیں۔ اور بیٹوں کے لیے، بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے پاس بیٹھیں، ان کے تجربے سے کچھ سیکھیں، ان کی بات غور سے سنیں، ان کو دبا دیا کریں۔ وہ ترستے ہیں کہ ہمارے بچے آ کے ہمارے پاس بیٹھے، ہمیں ٹائم دیں۔ بڑا خوبصورت وقت ہے، اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ جناب یہ والدین اللہ کا بہت انمول تحفہ ہیں، بہت بڑا اور خوبصورت تحفہ ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کی قدر کرو۔ جب یہ چھوڑ جاتے ہیں نا، قسم سے کوئی دلاسا دینے والا نہیں رہتا، کوئی تھپکی دینے والا نہیں رہتا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں رہتا، کوئی پیار کرنے والا نہیں رہتا، کوئی شفقت سے پیش آنے والا نہیں رہتا۔ ہر بندہ آپ کو آپ کے فائدے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف والدین ہیں، یہ صرف بہن بھائی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں جی۔ ان چند دنوں کو نا غنیمت سمجھیں۔ ان دنوں میں نا کئی زندگیاں جی لیں، کئی زندگیاں جی لیں۔ اگر آپ کو میرا یہ جملہ سمجھ آ گیا نا تو صبح آپ کو یہ صبح آپ کو یہ لاک ڈاؤن مصیبت نہیں غنیمت لگے گی۔ اگر میرا یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان چند دنوں میں کئی زندگیاں جی لیں۔ بیٹیاں بن کے جی لو، بہنیں بن کے جی لو ہے، اور بیٹے والدین کا سہارا بن کے جی لو، بہنوں کا بھائی بن کے جی لو ہے جی۔ چھوڑے دفع کریں کرونا کی ٹینشن کو۔ ہم تو ویسے بھی اہل ایمان ہے نا، اور ہمارا یقین ہے، بڑا اسٹرانگلی ہمارا یقین ہے کہ جو رات قبر میں ہے نا جی، وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت وہ رات قبر سے باہر نہیں لا سکتی، اور جو رات قبر سے باہر ہے نا تو ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے نا، ایٹم بم بھی چلا دینا آپ پہ، پھر بھی اگر آپ کی اللہ نے زندگی لکھی ہے نا تو وہی موت آپ کی زندگی کی حفاظت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا میرا ماننا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ چھوڑے دیکھیے، جو تکلیف مقدر میں لکھی ہوتی ہے نا وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پہنچ کے رہتی ہے، اور جو تکلیف مقدر میں نہیں لکھی ہوئی نا وہ پاس سے ہو کے گزر کے چلی جاتی ہے، چھو کے چلی جاتی ہے، لیکن آپ کا بال بھی موقع نہیں کر سکتی۔ اب مجھے چھوٹی سی مثال یاد آ رہی ہے، مائیکل جیکسن کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ اس بندے نے اپنے لیے ہائر کیے ہوئے تھے لوگ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی پوری فیملی کو وہ سپورٹ کرتا تھا کہ وہ بندہ اس کو ہارٹ دے گا۔ ایک پوری فیملی کو وہ سپورٹ کرتا تھا کہ وہ شخص اس کو گردے یا جس بھی چیز کے کوئی بھی اس کے جسم کا، اس کے باڈی کا کوئی بھی پارٹ اگر فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس طور پہ پرووائڈ کرے گا وہ۔ لیکن جب اس کی موت آئی ہے تو ودن ہاف آور، آدھے گھنٹے 30 منٹ کے اندر وہ بندہ، اتنے ڈاکٹروں کی ٹیم، 50 ڈاکٹر تھے کم از کم اس وقت اس کی ٹیم میں، ان کی موجودگی میں وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو جناب اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے نا تو آپ کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو دنیا کی ساری طاقت بھی مل جائے نا تو کوئی زندگی کہیں سے لا کے نہیں آپ کو دے سکتا۔ تو اس ٹینشن میں نہ رہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، کب ہے۔ چھوڑے ٹینشن، وضو کریں، نماز پڑھیں، خوش رہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپس میں گیمز کھیلیں، بیٹیاں ماؤں کو اچھے اچھے کھانے بنا کے دیں، امی کو تھوڑی ریسٹ دیں۔ میری اگین اینڈ اگین ریکویسٹ ہے آپ سے کہ والدوں کو تھوڑی سی ریسٹ دیں، بیکاز وہ ایسا بندہ ہے، اس کی ایسی جاب ہے کہ ہم سب کو چھٹی ہو جاتی ہے لیکن والدہ کو چھٹی نہیں ہوتی۔ سنڈے والے دن بھی کام کر رہی ہوتی ہے، فرائیڈے کو بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا ہر دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے، ہر ڈے ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس کا۔ ہمارے لیے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چھٹی کا ٹائم آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چھٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ میں بیٹیوں کی جگہ بیٹھ کے سوچ کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، تو خدا را امی کو تھوڑا سا ٹائم دیں، امی کے پاس بیٹھیں، ان کے تجربے سے سیکھیں، بیٹے والد سے سیکھیں۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز سے نا خوف زدہ نہ ہوں پلیز۔ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں سے آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہیں واپس چلی جائے گی۔ کچھ دن پہلے میں نے کرونا سے ریلیٹڈ بڑی خوبصورت دعا ہم نے اپنے اسی پیج، اس پہ ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ بھی ہے، اس وجہ سے میں نے پیج کہہ دیا تھا، اپنے اسی چینل پہ اپلوڈ کی ہے۔ تو وہ دعا مانگ لیں بیٹھ کے ساری بہنیں بیٹیاں،
گھر کے سارے فرد آن کر لیں اور سارے بیٹھ کے دعا مانگیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت زندگی تندرستی دیں گے میرا پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔